وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. مغربی تہذیب، مغربی اخلاق، مغربی شرم، مغربی لباس، مغربی تعلیم پر آج مسلمان فدا ہے کہ نہیں ہے؟ امریکہ میں جو ہوتا، افریقہ میں جو ہوتا، فرانس میں جو ہوتا، ہر ایک کے دل کے اندر یہی خواہش ہے کہ میں بھی یہ کام کروں. وہاں کی تعلیم کو یہاں پڑھنا پڑھانا خوشی. ایک بچہ ہے جو مدرسے میں جا کر پڑھتا ہے، اردو اسکول میں جا کر پڑھتا ہے، جس کی قمیص انشٹ نہیں کی ہوئی، جس کی پینٹ ٹکنے سے اوپر شوز کے بجائے چپل پہنتا ہے، سر میں ٹوپی پہنا ہوا ہے، میلے سے میلا لباس ہے. ایک بچہ کروڑ پتی کا اٹھاؤ جب بہترین اسکول میں پڑھتا ہے، اتنی بہترین اسکول جہاں داخل ہونے کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھایا جاتا، داخل ہونے کے بعد نبی کی تعریف میں نعت نہیں پڑھائی جاتی، داخل ہونے کے بعد حمد نہیں پڑھائی جاتی، داخل ہونے کے بعد مناجات نہیں پڑھائے جاتے. آج بھی بیپاری مسجد میں حضرت مولانا حنیف صاحب دامت برکاتہم ہیں، جا کر پوچھئے، انہی کے پاس ایک قصہ آیا تھا. نہیں، حضرت مولانا شعیب اللہ خان صاحب کے پاس ایک قصہ آیا تھا. تو حضرت مولانا شعیب اللہ خان صاحب اپنی تقریر میں ایک مرتبہ فرمایا کہ ایک عورت ان کی بیوی کے پاس آ کر رونے لگی، کہنے لگی کہ تمہارے شوہر جو تقریر میں کہتے تھے وہ بالکل صحیح کہتے تھے. ہوا اتفاق کہ میں میری بچوں کو اتوار کے دن سودا لینے کے بہانے جب بازار کو گئی، راستے میں ایک چھوٹا سا چرچ ملتا ہے کہ نہیں؟ ہے راستے میں ہر جگہ چرچ ہیں، کہیں بدتر مندر بنی ہوئی ہے. جب میرے بچوں کو میں اتوار کے دن سودا سلف لینے کے لیے بچوں کو لے کر گئی، میں آگے گزر گئی، بچے پیچھے ہی رہ گئے. میں پیچھے پلٹ کر دیکھی تو بچے نہیں ملے. میں واپس گھر کی طرف آئی تو چرچ کے سامنے میرے بچے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ لے کر کھڑے ہیں. کیا اسکول میں اس طریقے سے بچوں کو ماری؟ کیا بیٹے چرچ کے سامنے تو کہیں کو کھڑا، تو مسجد میں کھڑنے والی اولاد ہے، تو امی آج تمہیں مار رہے ہیں، ہمیں تو روزانہ اس کے سامنے کھڑ کر ہمیں ایسا کرتے ہیں. دیکھیے آج فدا ہے یہ تعلیم، یہ تمدن، یہ تہذیب. مغربی دنیا پر مر مٹنے والوں کی انتہا ہے. چپ کے نعرے لگاتے ہیں کہ ہمیں اردو کے فدائین ہیں، ہمیں خدمت گزار ہیں، ہمیں دین کی خدمت کرتے ہیں. ان کے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے تلوے تک دین ہی دین نظر نہیں آئے گا. جب وہ باہر راستے میں جائیں گے ان کو دیکھ کر مسلمان کہنے والا کوئی نہیں رہے گا. مجبور ہو جاتے ان کو دیکھ کر مسلمان کہنے پر. آج مغربی تعلیم اور میڈیا پر ایک نظر دیکھیں آپ. ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے مالدار اپنے بچے کو جو اکلوتا تھا، واحد تھا، لاڈلا تھا، ڈاکٹر بنانے کے لیے انہوں نے امریکہ بھیجی اور ڈاکٹری پڑھا کر امریکہ کی ڈگریاں لے کر جب ہندوستان آیا، بڑی آؤ بھگت ہوئی، بڑا استقبال ہوا، بڑا جشن ہوا، سب کچھ ہوا. 1 مہینہ 2 مہینہ گزرنے کے بعد ماں نے بیٹے کے سامنے پیش کی کہ بیٹے تیری بھان بڑی ہوگی ہے، اسے شادی کرنا ہے. اتنی بڑی عمر ہو کر اس کی شادی نہیں سو منجے کیا کی بے قراری. بچے بڑے ہو گئے تو ماں باپ کو بے قراری ہوتی. سوچ ماں بولی بیٹے کے سامنے کہ بیٹے ایک اچھا رشتہ تیرے دوست میں کانتی بھی رہا تو یعنی تو تیرے ڈاکٹروں میں کونتی بھی رہا تو ایک رشتہ دے کے اسے جلدی شادی کر ڈالیں گے. بچی بڑی ہوتی جائے تو ماں باپ کے دل کے اندر ایک بوجھ بنتا. بھائی ہونے کے ناطے، بیٹا ہونے کے ناطے جواب کیا دینا ہے بتائیے؟ ہاؤ مت دیکھیں گے کانتی بھی چھکرا ہے کیا دیکھیں گے، فوراً شادی کریں گے. یہی تو جواب ایک عقل والا، ایک عزت والا، ایک شرم والا، ایک آبرو والا یہی جواب دے گا. لیکن وہاں کی تعلیم، تمدن، اخلاق، کردار، معیار دیکھیے. بچہ مسلمان جواب دیتا ہے کہ امی کیا فکر کر رہی ہے، اس کی شادی ہونے تک بہن کو میں سنبھالتا رہوں گا. سنبھالنے کا مطلب سمجھ جائیے، بولنے میں بھی شرم آتی ہے مجھے. جیسے ایک شوہر ایک بیوی کو سنبھالتا ہے، ویسے ایک بھائی کہتا ہے کہ امی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی شادی ہونے تک میں اسے سنبھالتا رہوں گا. ماں کو غصہ آیا، تھپڑ مارتی ہے تو بیٹا جواب دیتا ہے کہ امی جان جہاں میں نے تعلیم حاصل کر کے آئی تھی وہاں میں نے ایسی ہی تہذیب دیکھ کر آئی ہے. جہاں میں نے تعلیم حاصل کر کے آئی وہاں میں نے ایسی ہی تہذیب دیکھ کر آئی ہے. اس تہذیب کے فدا ہونے والے، اس تہذیب پر مر مٹنے والوں کو